الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، بہت سے لوگ ہم سے کچھ اہل علم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کے صف اول کے اسکالر ہیں اور ان حضرات کی دینی اعتبار سے بہت بڑی بڑی خدمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور کسی کو پہچاننے کے لیے صرف اور صرف ایک کسوٹی ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کوئی آدمی اگر اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی روشنی میں بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ جس گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر کوئی اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا آدمی کیوں نہ ہو۔ دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا جنتی کی پہچان ہے، بے دلیل کسی چیز کو ماننا جہنمی کی پہچان ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مولانا کیا وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے عیسائیوں کے پاس جا کر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے۔ تو عیسائی اس کے جواب میں یہ کہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے اور بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں، کیا وہ نہیں جانتے، صرف آپ ہی جانتے ہیں؟ تو آپ لوگ کہیں گے یہ ان کی بات غلط ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ یہی بات جب کوئی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے ہاں جو رائج ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے مولانا کیا نہیں جانتے تھے؟ آپ ہی جانتے ہیں۔ یہ دوغلاپن ہمیں ہدایت سے محروم کیے ہوئے ہے۔ دین الہی مذہب بنانے والے علماء ہی تھے۔ اکبر بادشاہ کی گمراہی میں علماء ہی کا ہاتھ تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کو فائنل اتھارٹی مانا جائے، تبھی گمراہیاں دور ہوں گی۔ ایک مثال سے بات کا سمجھنا ایک دم واضح ہو جائے گا۔ ہمارے علماء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ علم صرف دین کا علم ہے، باقی سب پیٹ پالنے کا ہنر ہے۔ یہ بات قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کو بھی اللہ نے آیات اللہ کہا، اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اللہ دین کے علم کو اور کائنات کے علم کو علم کہہ رہا ہے، ہم اس کو ہنر کہہ رہے ہیں، تو کس کی بات صحیح ہے؟ علماء کی بات غلط ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر مقام پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ شخصیات کی بنیاد پر حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی کتاب، اس کا نام اس لیے فرقان ہے، یہ کسوٹی ہے صحیح اور غلط کو الگ کرنے والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف باب العلم کی حدیث ہے کہ میتھمیٹکس کا علم حاصل کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کائنات کے علم کو علم کہہ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کی بڑی تعداد ہنر۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جسے علماء کہتے رہتے ہیں اور وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آج جو اسکالر یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیا قرآن کے مطابق ہے اور کیا قرآن کے خلاف ہے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ لیکن جن علماء کے نزدیک حق کے مقابلے میں اپنی ذات کو مقدم سمجھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا شیاطین انس اور شیاطین جن کو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین انس بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین جن سے بھی زیادہ برے شیاطین انس ہوتے ہیں۔ ایک اسکالر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ شیاطین انس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت حق کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ساختہ دین کی بنیاد پر لوگوں میں عزت و مقبولیت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب حق کی دعوت اپنے بے آمیز شکل میں اٹھتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو یہ حق برہنہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سیدھا راستہ تو یہ تھا کہ حق کی وضاحت کے بعد اس کو مان لیں، لیکن حق کے مقابلے میں ان کو اپنا مقام زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے ایسے لوگ داعی اور اس کے پیغام کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے پرفریب جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔
اس مقصد کے لیے وہ خوشنما الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور آج کل اس کی مثال سمجھنا بہت آسان ہے۔ پڑوس کے ملک میں ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو اہل بیت کے فضائل بہت ہی دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ 200 احادیث بخاری و مسلم سے نکال کر انہوں نے اہل بیت کے فضائل پیش کیا، تو جو ناسبی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ بات ایک دم جھوٹی ہے، لیکن ناسمجھ لوگ ان جھوٹے لوگوں کی باتوں میں آ کر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی حال میں کچھ علماء نے ریوالور خرید کر ایک لڑکے کو دیا کہ جاؤ مرزا کو گولی مار دو اور سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس میں بڑی تعداد مبتلا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں پوری مسلم دنیا کے چند بڑے اسکالر کو جو اسلامی دنیا میں اپنی اب مثال آپ ہیں، ان اسکالرز کا مختصر تعارف پیش کرنے چل رہا ہوں تاکہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں۔ ان اسکالر کے نام مختصر میں یہ ہیں۔ سب سے پہلا نام جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے حضرت مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے جاوید احمد گامدی صاحب ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا، اور چوتھے ہیں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب، اور پانچواں نام ابو یحییٰ صاحب کا ہے۔ ہیں تو اور بھی، لیکن انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر تعارف کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا امن کے بین الاقوامی علم بردار تھے۔ وہ عالم اسلام کے معروف مفکر، بے نظیر مصنف اور حقیقی داعی اللہ تھے۔ آپ کی زندگی کا اصل مشن پرامن طریقے سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسولوں کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مشن دعوت اللہ ہے۔ یہی عمل دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دنیا مسلمانوں کی حفاظت و کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد مسلمان اللہ کی نظر میں اس طرح بے حقیقت ہو جائیں گے جس طرح یہود اپنی داعیانہ حیثیت چھوڑنے کے بعد اللہ کی نظر میں بے حقیقت ہو گئے۔ دعوتی خدمت کے اعتبار سے مولانا کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایمبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے۔ ڈیمورگس بین الاقوامی ایوارڈ سابق سعودیت یونین کے صدر گوربا چیف کے ہاتھوں دیا گیا۔ راجیو گاندھی قومی سدبھاونا ایوارڈ اور قومی شہری ایوارڈ، اور جنوری 2021 میں پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی کی 2009 کی 500 مسلمان کی کتاب میں مولانا کا نام دنیا میں اسلام کی روحانی سفیر کے طور پر شامل کیا گیا۔ وہ ہندو مسلمان سب میں بہت ہی مقبول تھے۔ مولانا کے والنٹیئر پوری دنیا میں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے آپ کا کام ترکی اور لیبیا میں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یوں تو امریکہ، یورپ اور بہت سی جگہ پر آپ کے والنٹیئر کام کر رہے ہیں۔ مولانا کے پاس کوالٹی کے آدمی جتنے ہیں شاید کسی تنظیم کے پاس کوالٹی کے اتنے آدمی نہیں ملیں گے۔ کوانٹٹی تو دوسروں کے ہاں زیادہ ہو جائے گی، لیکن کوالٹی کے آدمی سب سے زیادہ مولانا کے پاس ہیں۔ اتنے آدمی شاید کسی اور کے پاس نہیں ملیں گے۔ مولانا نے تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ جدید چیلنج، مذہب اور جدید چیلنج اور اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھ کر سائنٹیفک جواب دیا ہے۔ مولانا کے علاوہ شاید اب تک کسی نے نہیں دیا۔ یہ مولانا کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے تقریباً 12 کتابیں لکھا ہے جس میں سائنس کے حوالے سے انہوں نے اسلام کو پیش کیا ہے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، اوروں کا بھی تعارف کرانا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جاوید احمد گامدی صاحب ہیں۔ انہوں نے دین کے اندر جو ملاوٹیں ہیں اور دنت کتھائیں ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ علمی اعتبار سے پوری دنیا میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔
तीसरे नंबर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इन्होंने सबसे बड़ा कारनामा ये किया है कि तमाम फ़िरक़ों में जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह में कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उसको कुरान और हदीस की रोशनी में पॉइंट आउट किया है। मुखालिफिन जवाब नहीं दे पाए तो गाली बकने लगे। जो दलील से बात करे वो हक़ पर होता है, जो बेदलील बात करे वो नाहक़ पर है। ये कसौटी है। तो जो लोग मिर्ज़ा साहब को बेदलील बुरा भला कह रहे हैं वो नाहक़ पर हैं, और मिर्ज़ा तो हर बात दलील से पेश कर रहे हैं, तो इस बात की दलील है वो हक़ पर है। मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ सारे फ़िरके के उलमा कोई जवाब न दे सके, यहाँ तक कि इनके कत्ल की साजिश कर डाले जिसमें नाकाम रहे। भाई इख्तिलाफ तो सहाबा में भी था। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन सहाबा उनका इज़्ज़त एहतराम करते थे और कहते थे कुरान सीखूंगा तो उन्हीं सीखूंगा। इख्तिलाफ के बावजूद उनसे मोहब्बत करते थे, अदब और एहतराम उनका मलूज़ रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में 50 से ज़्यादा इख्तिलाफ था, दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। तो अगर कोई इख्तिलाफ है किसी में तो ये कोई नई बात नहीं है, तो फितरी चीज़ है, तो उसको मोहब्बत से दलील से समझना चाहिए, न कि गाली गलौज करना चाहिए। तो जो लोग गाली गलौज करते हैं वो नाहक़ पर हैं, और जो दलील के साथ शाइस्तगी के साथ बात समझा रहा है वो हक़ पर है। ये कॉमन उसूल है। लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनकी अपनी गुनाही है। और चौथे नंबर पर अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अरबी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत 5 ज़बान के माहिर हैं। इनका सबसे बड़ा कारनामा नफ़रत को मिटाना है। आलमी सतह पर काम कर रहे हैं। इन्होंने दीन में जो झूठी कहानियाँ लोगों ने गढ़ रखा है उसका दलील के साथ रद्द किया है। मसलन शफ़ाअत का बेबुनियाद अक़ीदा, इसको दलील के साथ उन्होंने रद्द कर दिया है। और इसको शार्ट में मैं अपने अल्फाज में भी कह दूं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने यह अक़ीदा बनाया कि एक मुक़द्दस नदी है, उसमें गुस्ल कर लें तो सारा गुनाह माफ़, सीधा जन्नत में। और यहूद ने तो ये अक़ीदा बनाया कि हम तो अल्लाह के चाहते हैं, चंद दिन ही अगर गुनाह की वजह से गए तो चंद दिन ही जहन्नम में जाएंगे, बाकी हमेशा जन्नत में रहेंगे। बाद यहूदियों ने यह अक़ीदा बनाया कि अगर तौरेत की एक आयत कान में पड़ गई तो सारा गुनाह माफ़ और जन्नती हो गए। और ईसाइयों ने अक़ीदा बनाया, उनका सबसे बड़ा जो आलिम था पोलस, उसने जो है शरीयत को मनसूख कर दिया। यहूदी तो आज तक नमाज़ पढ़ते हैं, उनके यहाँ अज़ान भी होती है, लेकिन ईसाइयों के यहाँ नमाज और अज़ान सब मनसूख कर दिया। उसने कहा आप खाली ये अक़ीदा कर रखो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो तुम जन्नत में पहुँच जाओगे। ठीक उसी एतबार से मुसलमानों में भी ये गुमराही आई। नजात आखरत जिसका दारो मदार अमल स्वाले पर है उसको मुसलमानों में बेअमली में तलाश कर लिया, जबकि कुरान की बेशुमार आयतें इसका रद्द कर रही हैं। किसी को अगर तारिक अब्दुल्ला साहब के काम को समझना है तो उनकी ऑनलाइन पूरे कुरान की तफसीर मौजूद है, उसे पढ़िए। तो जितनी गलत चीज़ें इस्लाम में मिलाई गई हैं और बेबुनियाद नजात का जो अक़ीदा है उन सबको तफसील से उन्होंने दलाइल के साथ रद्द किया है, उसको पढ़ना चाहिए। 5वें नंबर पर यही साहब हैं। ये एमटेक हैं और कुरान हदीस के आलिम भी हैं। ये मौलाना वहीदुद्दीन साहब के 2 कापी हैं, इसलिए तफसील की ज़रूरत नहीं। ये सब अहले हक़ हैं। मिलावट खोरों से ये लोगों को होशियार कर रहे हैं। हम सब फ़ायदा उठाएं, यही अक्लमंदी है। अल्लाह हम सबको समझने की और हक़ को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।